نیلے آسمان سے سفیدی غروب تک گھٹ جاتی تھی۔ یہ ستاروں کی آمد کے اوقات تھے جب دھیرے دھیرے زمین والوں کی نظر کے کھیل سے اوجل آنکھ بجاتے کھیل نچاتے ستارے ایک ساتھ ہی نمودار ہونے لگتے تھے۔ یہ وقت تھا گرمیوں کے زوال کا، یا پھر موسم کی آنکھ مچولی کا، کہ دن میں فصلیں پکاتا سورج گرمی کے شرارے ایسے زمین پر پھینکتا جیسے سرکس باز تماشا گر منہ میں تیل چھڑک کر آگ کے شرارے منہ سے نکالتا ہو، اور غروب تک ایسے ہو جاتا جیسے زمین پر آگ کی یہ ہولی کبھی نہ چلی ہو۔ یہ درمیانہ موسم ناچتا کھیلتا، تیز ہوا کے جھکڑ چلاتا، جھومتا جھامتا ہواؤں پر کھیلتا، غروب کے بعد آنے والی رات کی چادر بچھا کر ہر ایک گرماہٹ کو ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ ایسے میں دیہات کے سادہ لو لوگ، آدمی، عورتیں، بچے اس وقت صحنوں میں چارپائیاں ڈالے مٹی سے لیپ کے صحنوں میں چارپائیوں پر طویل تکیے رکھ کر سو لیتے۔ دن کی تھکن کو گھٹانے کی کوشش میں کھیت کھلیان، پڑوس، محلہ، کھیتی کھلیان، کمہار، لوہار، زر، ذمہ دار، سب کی کچہریاں سجنے لگتی۔ صحنوں میں عورتیں بیٹھی گیت گنگناتی یا بھرت، کڑھائی، کپڑا، سلائی، دھلائی، بنائی، مال مویشیوں کے چارے باڑے کا انتظام ہوتا، پھر چولہے پھونکتے رات کا دال دلیا، ساگ، روٹی، مکئی، مکھن، چاول، گڑ، شیرہ بنانے بیٹھتی۔ ساتھ کچے چولہے کے گرد کچی اینٹوں سے بنی چوکی پر دو چار عورتیں چوکڑا مارے کوئی پیاز چھیلتے، کوئی چولہے میں لکڑیاں جھونکتے، کوئی سبزی ساگ صاف کرتے، کوئی چاول چنتے ہوئے باتیں کرتی رہتی، اور اس طرح سندھو اور سہائی اماں کی نظروں سے ہٹ کر کانوں میں پھسپھساتے ہنستے ہنساتے پیاز، مٹر، گوبھی، پالک، دال دلیا، ساگ، چاول پکاتے، ہنڈیا چڑھاتے بہت سی باتیں کرتی۔ یعنی آج کی نئی کہانی کیا ہے؟ سندھو جو نت نئی کتابوں کی کہانیاں پڑھ ڈالتی، سہائی کو فیض یاب کرتی، اور اسی طرح آج بھی ہوا۔ تجھے پتا ہے سہائی، سارنگ اور سندھو والی کل ملا کے 5 کہانیاں ہیں۔ پہلی میں سارنگ بت تراش اور سندھو دیوی، سارنگ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، سندھو دیوی کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سندھو سارنگ نے نہیں ملنا۔ دوسری داستان سارنگ بنا گھڑ سوار اور سندھو، ہائے سہائی مت پوچھ، دونوں کے بیچ کی وہی جدائی، وہی مات۔ آخر سندھو سارنگ وہ جب پاکستان آزاد ہوا، سندھو رہ گئی زمین کی ایک نکڑ پر ہند میں، اور سارنگ رہ گیا پاکستان۔ دونوں کے بیچ لمبی سرحد، پہاڑ، پربت۔ سندھو افسردہ، پر سندھو تو اور ادا سارنگ جو مل گئے، سہائی کہتی، مگر سندھو کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کچھ ایسا جو سہائی کبھی نہ سمجھ سکتی۔ وہ بھلا اسے کیا سمجھاتی کہ پگلی، یہ ملنا بھی کوئی ملنا ہے؟ وہ یہ سب سوچتی ہی رہ جاتی، کہتی کچھ نہ۔ سارنگ جب پہنچا تو شیبہ 1 گھنٹہ پہلے وقت نکال کر ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اس کے لیے بہت اہم تھا کسی کا اس قدر انتظار کرنا۔ اس کا لہجہ، اس کی بے صبری بہت کچھ بتا رہی تھی۔ کچھ اور نہیں تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ گھر آنے تک وہ بہت کچھ ڈسکس کر چکی تھی۔ کانفرنس، اس کی تیاری، بیچ کا وقت، نئی کلاس کا سیمسٹر، کلاس ٹیچر کی تنبیہی باتیں جو اسے بکواس لگتی تھیں، اسٹوڈنٹس کے خواب اور سر کی اکتاہٹ سمیت بہت کچھ۔ نئے سیمسٹر کی تیاری کے ساتھ ابھرنے والے تمام خدشات اور خواہشات۔ سارنگ کو لگا کہ ان 2 ڈھائی گھنٹوں میں اس نے زندگی جیت لی ہو، اپنی ساری فکریں وہاں چھوڑ آیا ہو۔ بس یہاں اس کی زندگی تھی اور خواب تھے، دوڑتی ٹریفک تھی اور بھاگتے ہوئے لوگ تھے، سب آسمانی کہکشاؤں سے بے خبر، مگن اپنی دھن اور زندگی میں، ہر روز ایک نیا باب لگاتے، محنت کماتے، خواب بچھاتے، سب کچھ اس قدر آسان اور اتنا مشکل۔ اسے لگا تازہ ہوا اس کے لیے کھل گئی ہے، دوست اور دوست کی توجہ، اس کی باتیں، ڈنر تک۔ ڈنر کے بعد وہ وہیں رکا۔ شیبہ کافی بنا لائی۔ دونوں بہت خوش تھے، وہ، لڑکا اور لڑکی، دوست اور دوست۔ شہاب بس وہ 2 مسکراہٹیں دیکھ کے اطمینان محسوس کر لیتے تھے۔ اتنے عرصے بعد لگا جیسے اب سب مٹھی میں، اب سب آسان، سب ہی آسان۔ فرح بھی خوش تھی۔ شکر ہے سارنگ آ گیا۔ آپ نے دیکھا شیبہ کتنی خوش تھی؟ شہاب زیر لب مسکراتے اور کہتے، صبح سے بہت پرجوش تھی اور اب خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ میں خوش ہوں شہاب، بس جلدی سے کوئی مکمل اور پکا نام مل جائے اس جوڑے کو۔
لڑکا اور لڑکی، دوست اور سہیلی، بھروسہ اور مان۔ سارنگ نے کیسے سوچ لیا کہ بس دوستی، بس سچ؟ اسے پتہ لگنا تھا، بس دوستی مگر بہت کچھ۔ وہ اس کے ساتھ رہتا تو وقت کا قطن خیال نہ رہتا۔ گھر فون کرنا بھول گیا، گھر والوں کے شکوے بجا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اصل میں یہاں دن رات کا وقت الگ ہوتا ہے۔ تھک گیا تھا، شرمندہ ہوں۔ ابا ہنسا، گدے، بس تجھ سے گل ہو گئی تو ہو گئی ساری فکریں دور۔ تو فکر نہ کر، خیر ہے سب۔ پھر پلٹ کر جی جی سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ سارنگ جاتے ہی بتائے گا، وہ تو بس دن رات کا فرق، وہ تو بس یوں ہی، وہ تو بس تھکن اور مصروفیت، اور وہ تو بس کے بھروسے پر 7-8 ماہ گھنٹیاں بجاتے ہوئے گزر گئے۔ سندھیا ہر وقت آسمان کو تکنے لگی۔ جی جی صلواتوں میں مگن ہوتی، سہائی کام کاج، سندھو اور کہانیوں کا راج۔ اب وہ بھی شکوہ اور شکایت، اور ابا کھیت، فصلیں، نہر کنارے، کام کاج اور حساب کتاب۔ رات کو تھکن اور کھٹارا ریڈیو، اس کی آواز اور گنگناتے گیت، مگر بہت کچھ۔ سبھاگی دیور کے کمرے میں آئی تھی۔ حسن چوکھٹے پر بیٹھا چونکا، بھرجائی آپ؟ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کچھ برا ہے یا اچھا، مگر جو بھی ہے بہت اہم ہے۔ سبھاگی کے تاثرات کسی اچھی بات کا پتہ تو نہ دیتے تھے۔ حسن چوکس بیٹھ گیا۔ ادھر سارنگ کے گرد زندگی تنگ ہونے لگی۔ جب سوال کا وقت سر اٹھاتا ہے تو تمام صدیاں پھلانگ لیتا ہے۔ سب کچھ جیسے گڈمڈ، دن رات، لمحے پل، وقت مہینے صدیاں سال، سب کچھ گھن چکر، گول جھکڑ، سنسناتی ہوائیں یا جیسے تیز بارش، کڑکتی بجلی یا جیسے آسمانی تلوار۔ سوال بعض اوقات کئی روپ دھار لیتے ہیں، جیسے انکشاف۔ بھرجائی خیر؟ حسن ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ خیر ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ آپ حکم کریں بھرجائی، بھا حاضر ہے۔ بھرجائی نے بھا کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر۔ ادا حسن، سچ بتائیں، سارنگ اس نکاح سے خوش تھا نا؟ حسن کو جیسے چپ نے آ لیا۔ بھرجائی، سارنگ نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو سارنگ کی خوشی پوچھنی پڑ گئی؟ کہہ نہ سکا کہ آپ بس سندھیا کی خوشی کی پرواہ کریں۔ ادا حسن، اسے گئے آج 7 ماہ ہو گئے، پیچھے پلٹ کر تو نہیں دیکھا۔ چلیں اس کی مجبوری ہے، مگر بھولے سے کبھی سندھیا سے بات نہ کی، پوچھا تک نہیں، خط تک نہیں لکھا۔ لہجے میں اداسی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بھرجائی، آپ کو تو ہماری رسم و رواج کا پتہ ہے کہ منسوب ہونے کے بعد ایک پردہ ہوتا ہے، چھوکرا چھوکری بات نہیں کرتے، ایک حجاب آ جاتا ہے۔ آپ نے درست کہا، مگر ادا سندھیا اب اس کی منگ نہیں، منکوہا ہے۔ خط لکھ کر 4 لفظ خیر خیریت کے پوچھے گا تو اسے خوشی ملے گی۔ یہ تو سچ کہا بھرجائی، مگر مجھے لگتا ہے سارنگ نے اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ناخوش ہے یا اس نے سندھیا کو دل سے قبول نہیں کیا۔ بہرحال اگر کل کوئی سارنگ سے کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو آپ فکر نہ کریں، مجھے سارنگ سے زیادہ سندھیا عزیز ہے۔ آپ نہ سمجھیں مولا بخش مر گیا، مولا بخش مجھے چھٹ گیا ہے نا سندھو کی خاطر۔ اب جب تک حسن بخش زندہ ہے، سندھو کے گرد دکھ نہیں پھٹکے گا۔ سندھو نے دروازے کے باہر کھڑے سب سن لیا۔ ابے کے بعد پہلی بار ابا کا گمان ہوا تھا۔ وہ قدرے مطمئن ہوئی اور محلے کی شادی میں جانے کے لیے سہائی کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ مگر بھرجائی، میں اسے اس کی بے پرواہی کا احساس ضرور دلاؤں گا۔ آپ دل ٹھنڈا کریں، تسلی رکھیں۔ سبھاگی سب کچھ اس پہ چھوڑ کر آ گئی، مگر دل میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا کانٹا چبھا تھا۔ سندھیا کو سہائی کے ساتھ تیار ہوتے دیکھ کر دل سے کچھ تو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ جی جی نے عشاء کی نماز کی راہ لی اور حسن لڑکیوں کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ تیار ہوں تو بچیوں کو شگن کی چیزیں دے کر شادی کے گھر چھوڑ آئے۔ سہائی پراندہ ڈالتے گنگنا رہی تھی۔ سبھاگی نے گھوری ڈالی تو ہنس دی، چھوری تو ڈس چھوری، ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے، آپے میں رہ آپے میں۔ دونوں ہنس دیں۔ سندھو نے سہائی کو گھورا، تیرا بندوبست بھی جلد کرنا پڑے گا، تیرے منہ میں گھی شکر۔ سندھیا کی ٹھوڑی ہلا کے ناز سے کہنے لگی، ہے بڑی ہی جلدی ہے تجھے چھوری۔ سبھاگی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ توبہ ہے چچی ماں۔ سہائی نے منہ بنایا اور چادر نکالی۔ چل نکلنے کی کر، ادا حسن دروازے میں کھڑے ہیں کب سے، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف ہو لی۔ توبہ ہے چچی ماں، چھوری مری جاتی ہے۔ سر جھٹک کر ہنس دی سہائی کی نقل اتار کر۔ اللہ بس سندھو کو ہنستا رکھے۔ جاتے ہوئے بلائیں لیں، دعائیں دیں۔ سندھیا کو بول چادر لے لے، سر منہ ڈھانپ لے، میں دروازے پہ کھڑا ہوں۔
सुहाई और संध्या दोनों उनके पीछे पीछे चादरों में लिपटी हुई चल दी। सुहाई दुबक कर चलती थी। चाचा साईं, इस गली में कुत्ते तो नहीं आएंगे? सुहाई, कुत्ते तुझसे डरते हैं। याद नहीं, छोटी थी तो पत्थर जमा करके रखती थी। कुत्ते जब भी हमारी गली में आते तो मारने लगती। यहाँ तक कि कुत्तों ने इस गली में आना छोड़ दिया। जहां जहां तुझे देखते दुम हिलाकर भागते। संध्या हंस दी। सुहाई ने कोहनी मारी, वो मुस्कुराए। दरवाजे पर एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था। सुहाई डर के मारे पीछे दुबक गई। हसन ने लाठी दिखाई। दोनों को बारात वाले घर छोड़ा और लौट आया।